الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم. میرے عزیز مائیں اور بہنیں اور خواتین اپنے گھروں کے اندر محفوظ، ہماری گفتگو چل رہی تھی، بات چل رہی تھی نماز کے سلسلے میں، نماز کے فضائل اور نماز کے اوقات اور آپ سے متعلق اذان کے مسائل کو ہم نے سن لیا. اب نماز کے سلسلے کی جو اہم بات ہے اس کو شروع کیا جاتا ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ چیزیں اگر نہیں ہے تو نماز شروع کرنا ہی یعنی نماز پڑھنا ہی درست نہیں ہوگا. جن کو آسان الفاظ میں یہ کہیں گے کہ نماز کی شرطیں، ان کا نماز سے پہلے اہتمام کر لینا ضروری. سب سے پہلی چیز کہ اگر غسل کرنا ضروری ہے یا وضو کی ضرورت ہے تو ان دونوں چیزوں کو پہلے کر لینا ضروری ہے. دوسری چیز، نماز پڑھنے والی کے بدن، کپڑے اور جس جگہ نماز پڑھ رہی ہے ان سب جگہوں کا، کپڑے کا، بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تیسری چیز، عورت کے سطر کے متعلق میں نے اس سے پہلے پردے کے احکام میں بتایا تھا. ایک اللہ سے پردہ ہے اور وہ پردہ ہتھیلی، منہ اور قدم یعنی پیر، ٹخنوں کے نیچے والا حصہ، اس کو چھوڑ کر نماز کے وقت اس پورے بدن کا پردہ کرنا ضروری ہے. نمبر 4، جس طرف قبلہ ہے اس طرف منہ کرنا نماز کے لیے ضروری ہے. نمبر 5، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس نماز کا وقت بھی ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے. یا اسی طرح کوئی مکروہ وقت نہ ہو، کوئی ہم دوسری نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا وقت ہونا یہ بھی ضروری ہے. نمبر 6 پر چیز ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کرنی ضروری ہے. اور 7ویں نمبر پر ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اب نماز کے علاوہ چیزوں کو حرام کر دینا کہ اب میں نماز میں نہیں کروں گی. اس کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس تکبیر کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ. تو یہ 7 چیزیں نماز کے شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو نماز شروع کرنا ہی صحیح نہیں. اب ان شرائط نماز کے متعلق کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہ سمجھ لیجئے. سب سے پہلے بات،
آپ نے ایک شرط یہ سنی کہ نمازی کا بدن، کپڑا اور جگہ یہ نجاست سے پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاک ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی نماز پڑھنے والی کے بدن پر یا کپڑے پر روپیے کا جو سکہ پہلے کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، بڑے والا سکہ جو تقریباً آج کل 10 کا سکہ ہے، اتنی مقدار میں اس کا جتنا وزن بنتا ہے وہ شریعت کے اعتبار سے بنتا ہے 3.5 ماشا۔ تو یہ 10 کا سکہ یا روپیے کا سکہ جو پرانا تھا، اس کی مقدار یا اس سے کم بدن کے کسی جگہ پر پیشاب، خون اگر لگی ہوئی ہے اور بھول سے اگر نماز پڑھ لی اس حال میں تو نماز ہو جائے گی، اور اگر پہلے سے پتہ ہے تو اس کو دھو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اگر 10 کا سکہ یا روپیے کے سکے سے زیادہ ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، اگر بھولے سے بھی پڑھ لی ہے تو اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے، ہم جو جانور کھا سکتے ہیں جیسے بھینس ہیں، بکرا ہے، بکری ہیں، ان جانوروں کا پیشاب اگر ہمارے کپڑے پر یا ہمارے بدن پر لگ گئی تو اس صورت کے اندر اب دیکھا جائے گا کہ کس حصے میں لگا ہے۔ مثال کے طور پر آستین میں لگا ہے، بائیں میں لگا ہے۔ اب یہ پوری جو آستین ہے وہ 4 یا اس کو یہ کر لیں کہ 12 انچ کی آستین ہے، 12 انچ میں سے 3 انچ یہ اس کا چوتھا ہی حصہ 1/4 بنے گا۔ اب اگر آستین کے 1/4 حصے میں یعنی 3 انچ میں وہ پیشاب کا ڈبہ ہے تو اب اس صورت کے اندر یا اس سے کم ہے تو ایک تو اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے، مثال کے طور پر 3.25 انچ میں ہے تو اب اس صورت کے اندر نماز درست ہو جائے گی۔ کوئی عورت نماز پڑھ رہی تھی اور وہ نماز ہی کی حالت کے اندر کوئی بچہ اس کے پاس آیا پاؤں چلتے ہوئے، اور بچہ اپنے بدن پر ناپاکی لگی ہوئی تھی، جیسے مثال کے طور پر اس نے نیپی پہنی تھی اور نیپی کے اندر ناپاکی تھی، ٹوائلٹ تھا، پیشاب تھا، اور اسی کپڑوں کے ساتھ یہ نماز پڑھنے والی اپنی ماں کے اوپر وہ بچہ سوار ہو گیا تو اس عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی۔ جو بچہ خود چل کر چڑھا ہے، لیکن اگر بچہ ایسا ہے کہ وہ خود چل نہیں سکتا ہے، اسے کوئی اٹھا کر نمازی کے اوپر سوار کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، مثال کے طور پر بڑی بیٹی نے چھوٹی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی، وہ اپنے ماں نماز پڑھ رہی تھی اور اس کی نیپی کے اندر پیشاب وغیرہ تھی، اسی حال میں اپنی ماں پر اس کے سجدے میں گئی اور اس کے اوپر رکھ دیا، اور اتنی دیر جتنی دیر میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لے، اتنی مقدار، اتنا ٹائمنگ اگر وہ بچہ اس ماں کے بدن پر رہا تو اس ماں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسری بات تھی کہ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مصلی ہے جس کا ایک کنارہ ناپاک ہے لیکن آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ حصہ ناپاک نہیں ہے، سجدے کی جگہ ناپاک نہیں ہے، تو پھر ایسے ایک حصے میں لگے ہوئے ناپاکی کے ساتھ بھی ایسے مصلی پر نماز پڑھ لی تو درست ہو جائے گی۔ اگر پتہ ہو تو اس کو پہلے دھو دینا چاہیے۔ عورت نے ایسی چادر اوڑھ رکھی ہے جس کا ایک حصہ، ایک کونا ناپاک ہے، لیکن رکوع یا سجدے میں کر جاتے وقت
وہ حصے میں حرکت ہوتی ہے، یعنی وہ بھی جس طرح نماز پڑھنے والی اوپر نیچے ہوتی ہے، وہ چادر بھی اوپر نیچے ہوتی ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر ایسی چادر کے ساتھ اس نماز پڑھنے والی کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چادر اتنی بڑی ہے کہ وہ ناپاکی والا حصہ ایک طرف پڑا ہوا ہے، عورت حرکت کر رہی ہے تو کوئی حرکت نہیں آ رہی، ایسی چادر کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی۔ بعض غریب علاقوں کے اندر مٹی کے گھر ہوا کرتے ہیں، تو اگر زمین پر مٹی کے ساتھ ساتھ گوبر یعنی چھان وغیرہ بھی ملا لیا ہے اور بعد میں اس کے ساتھ پاک مٹی بھی ملا دی ہے، اب گوبر بالکل ہے ہی نہیں، اس درجے میں ہو گیا اور اس کی بدبو بھی نہیں آتی، اسمیل بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، تو ایسی زمین پر نماز پڑھنا یہ درست ہے۔ اور اگر اس کی بدبو آ رہی ہے اور اس پر کوئی پاک چیز بھی بچھائے بغیر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس پر اتنا جاڑا مصلح بچھا دیا کہ اندر کی بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ وہ مسائل تھے جو شرائط نماز سے متعلق تھے۔ عورت نماز میں سطر بھی چھپانا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو 24 حصے جو عورت کے چھپانا ضروری ہے ان کو بتا دیتا ہوں